ساتھ عمر موت کی چکی اور عمران خان صاحب دہشت گردوں جیسا سلوک اور حقوق نہیں دیے جا رہے، یہ دعویٰ عمران خان صاحب کا ایک بار پھر سامنے آیا ہے، اور یہ دعویٰ ایک غیر ملکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، سخت ترین نگرانی، 24 گھنٹے ایجنسیاں عمران خان صاحب کی نگرانی کر رہی ہیں اور ان کی کوئی نجی زندگی تک محفوظ نہیں ہے۔ مگر اس دعوے کے ساتھ ساتھ پھر عمران خان صاحب جب انٹرویو دیں اور مہینے میں ایک آدھ اگر انٹرویو ان کا سامنے آ جائے تو پھر ان دعووں کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف میں جو قربتیں تھیں وہ پھر دوریوں میں بدل گئی ہے، اور 2 سیاستدان انہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعت چھوڑ دی ہے، ایک نے تو سیاست ہی چھوڑ دی اور ایک نے اپنے لیڈر کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی آئندہ حکمت عملی کا اعلان کریں گے بعد میں۔ ایک ہے شفقت محمود صاحب، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی، اور دوسرے ہیں ڈاکٹر آصف سعید کرمانی صاحب، نواز شریف صاحب کے معتمد خاص پولیٹیکل سیکرٹری رہے اور کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون سے ناراض تھے، اور اب انہوں نے بم پھوڑ دیا، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب آپ وہ نواز شریف نہیں رہے جس نواز شریف کو میں جانتا تھا، آپ بدل گئے، لہٰذا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اور تفصیلی اعلان بعد میں کروں گا۔ کیا ریزن ہے ڈاکٹر آصف سعید کرمانی کے آگ بگولا ہونے کی، اور ڈاکٹر آصف سعید کرمانی صاحب کس طرح نواز شریف صاحب کے قریب گئے تھے اور کیوں دور ہوئے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن آغاز مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی یاریوں میں پھر آ گیا خلل، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب نے کل صحافیوں کے ساتھ گپ شپ کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو مشترکہ تحریک کے لیے یا مشترکات پر آگے چلنے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں، اس میں پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی اپنا فضل غفور، اسلم غوری، مولانا امجد صاحب اور مولانا لطف الرحمان یہ اس 5 رکنی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ اور مولانا صاحب نے دعویٰ کیا تھا، اور مولانا صاحب کا دعویٰ کوئی جب پبلکلی ایک تو ہوتا ہے نا آپ کسی کے متعلق کوئی بات کر لیں یا اپنے لیے کوئی کہہ دیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا صاحب اگر یہ کہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں وزن ضرور ہوگا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس سسٹم سے جان چھڑانے کے لیے، دوبارہ انتخابات کروانے کے لیے اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ کے پی کے کی حکومت توڑ دے گی، کے پی کے کی اسمبلی توڑ دے گی اور قومی اسمبلی سے ریزائن کر لیں گے، یہ مولانا صاحب نے کہا۔ لیکن جھٹ پٹ جواب آ گیا مولانا صاحب کے اس بیان کا۔ بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا، چیئرمین پتہ نہیں ہے کہ نہیں، الیکشن کمیشن میں معاملہ پرسوں آنا ہے، انہوں نے کہا کہ جیسی کوئی بات نہیں مولانا صاحب سے، یعنی انہوں نے کہا کہ جی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے، نہ ہم اپنا اسمبلی سے ریزائن کریں گے، نہ ہم کے پی کے کی حکومت توڑیں گے، نہ ہم کے پی کے کی اسمبلی توڑیں گے، لہذا ہم اس سسٹم میں رہیں گے۔ تو اب یہ کیا چل کیا رہا ہے اصل میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سرے سے اس الیکشن کو نہیں مانتے، تحریک انصاف الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، لیکن وہ انتخابات کو مان چکی ہوئی ہے، نہ مانتی تو کے پی کے میں حکومت نہ بناتی، نہ مانتی تو اسمبلیوں میں اپنا وہ حلف نہ لیتے، اور حلف لے کر پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ارکان تھے ان کو سنی اطاعت کونسل میں شامل نہ کروایا جاتا۔ اگر انتخابات کو وہ نہ مانتے تو پھر الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے کیوں جاتے، پھر پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ سے تو مقدمہ جیت چکے ہوئے۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو انگیج کر رہے ہیں نا اپنا مولانا صاحب کے ساتھ، وہ اسد کیسر ہے۔ کل پرسوں اسد کیسر صاحب کا ایک بھڑکیلا بیان بھی سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج سے لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور ہمیں یہ ضرور کہا تھا کہ ہمیں مجبور مت کرو، ہم لڑنا جانتے ہیں، اگر آپ لڑو گے تو پھر ہم لڑیں گے، انہوں نے سیدھا کہہ دیا تھا فوج کو۔ تو مولانا صاحب کو انگیج جو کر رہے ہیں وہ اسد کیسر صاحب کی ڈیوٹی ہے۔ اب اسد کیسر صاحب اس معاملے پر کیا کہتے ہیں، چیزیں بھی سامنے آنا باقی ہے، لیکن جو میں اپنی اگر بات کروں، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو صرف اتحاد میں لانے کے لیے، وہ جو اپنا 6 جماعتی اتحاد ہے تحفظ آئین پاکستان، جنہوں نے 26 جولائی کو پھر جلسے کا اعلان کیا، ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے، اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لانے کے لیے، رام کرنے کے لیے، تانا ڈالنے کے لیے یہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ بات کر دی گئی ہوگی کہ جب آپ آئیں گے نا کسی موقع پر، جب اس طرح کا موڑ آیا تو پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں، اپنا کے پی کی حکومت توڑ دیں گے، اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے، جب موڑ آئے گا، پہلے آئیں تحریک تو چلائیں نا۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ کاریگر آدمی، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی پہلے یہ والا اعلان کرو، کمٹمنٹ کرو۔ تو کل مولانا صاحب نے یہ بات کر دی
صحافیوں کے ساتھ شاکر سولنگی تھے، وقار ستی تھے اور دوسرے صحافی اسلام آباد میں، ان سے انہوں نے گفتگو کی. مولانا صاحب نے بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو تیار ہیں. مولانا صاحب نے بات جان کے کی کہ دیکھوں تو صحیح کتنے تیار ہیں، بند کمروں میں جو آ کر بات کرتے ہیں اس بات پر وہ قائم رہتے بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ مولانا صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تحریک انصاف کو، مکرنے میں وہ ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے عمران خان صاحب. تو مولانا صاحب کی بات پر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو، ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا اب پی ٹی آئی کو ایک تجربہ ہو چکا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، عمران خان صاحب کو ساری پارٹی سمجھا رہی تھی کہ استعفیٰ نہیں دینا، عمران خان نہیں استعفیٰ دیں گے. سب نے کہا استعفے نہیں دینے، خان صاحب نے کہا استعفے دیں گے. سب کو انہوں نے جو تحریری وہ جو تھا کمپوزڈ جو گھر سے لائے تھے پرنٹ نکال کر استعفے دے دیے تھے عمران خان صاحب نے 11 اپریل 2022 کو، اور وہ سب کے جمع کروا دیے گئے تھے. پھر سب نے منع کیا تھا کہ کے پی کے کی اور پنجاب کی حکومت ہم نہیں توڑیں گے. عمران خان نے کہا کہ نہیں توڑیں گے. پہلے کہتے تھے کہ مجھے قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ حکومت توڑے، اور حکومتیں توڑے، اسمبلی توڑ دے، دونوں اسمبلیاں، اس سے الیکشن مل جائیں گے ہمیں. پھر کہا نہیں، مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ تم اسمبلیاں توڑ دو کے پی کے کی اور بلوچ پنجاب کی، میں الیکشن دلوا دیتا ہوں. بھائی باجوہ جو نیوٹرل تھا، غدار تھا، میر جعفر تھا، میر صادق تھا، اس کے کہنے پر عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑی. بہرحال وہ جھوٹ تو عمران خان اتنا بولتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے. ابھی ایک جھوٹ عمران خان کو میں بے نقاب کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اب یہ جو کہانی ہوئی تو اس سے یہ ہوا کہ خان صاحب کو، جو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب یہ باہر جو سپاہی کھڑا ہے نا ہماری ڈیوٹی پر، ہمیں گارڈ اپ کر رہا ہے، ہمیں سلوٹ مار رہا ہے، ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے، جب ہم اسمبلی توڑیں گے کہ پنجاب کی حکومت توڑیں گے، کے پی کے کی حکومت توڑ دیں گے تو ہمیں چترول یہی پولیس والے کریں گے. پھر سب نے دیکھا خان صاحب کو یہاں سے پکڑ کر گرفتار بھی کیا گیا. سب نے دیکھا کہ خان صاحب کو گھر کا دروازہ توڑ، باتھ روم میں چھپ گئے تھے. اسی پولیس نے، جس پولیس کی طرف پرویز الہی اشارہ کر رہے تھے کہ اب ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت جب تک ہوگی ہم اسٹرانگ ہوں گے، ورنہ یہی آ کر ہمیں پکڑیں گے، گرفتار کریں گے. پھر سب نے دیکھا، انہوں نے گرفتار کر لیا. جب عمران خان نے اسمبلی توڑ دی، پنجاب میں محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ رہے اور پاکستان کی تاریخ کے لمبے ترین نگران وزیر اعلیٰ تھے، 1 سال سے زیادہ عرصہ. تو پھر سب نے دیکھا کہ اسی پولیس نے چترول بھی کی. کل بشرا بی بی نے کہا نا کہ گرفتاری کے تو عمران خان کے اوپر تشدد ہوا تھا، چترول بھی کی انہوں نے. تو اب وہ تجربہ پی ٹی آئی کو ہے کہ نہیں، اسمبلیوں سے باہر جائیں گے تو بڑا برا ہونا ہے، اور اگر کے پی کے کی حکومت اس سے بھی نکلیں گے تو اور برا ہوگا. لہٰذا مولانا صاحب نے جو شرط عائد کی کہ جی اس شرط پر کھیلوں گا میں یہ بازی کہ سسٹم سے باہر آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں آپ بھی آ جاؤ، پی ٹی آئی سسٹم سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو معاملات ہیں، کل مولانا صاحب نے کمیٹی بنا دی، ادھر سے تردید آ گئی، تو مجھے نہیں لگتا کہ معاملات آگے بڑھیں گے. مولانا صاحب ایک شرط پر ان سے چلیں گے کہ چلتے ہیں، تحریک کو اٹھاتے ہیں، تحریک نکلتے ہیں گلی گلی. تو اس کے بعد جب ایک اسٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ جب ہمیں نظر آئے گا کہ انتخابات ہم لے سکتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ نے ریزائن کر کے باہر آ جانا ہے اور کے پی کے کی اسمبلی توڑ دینی ہے. پی ٹی آئی کے لیے ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اچھا جی، اب عمران خان صاحب، کرسٹینا لیم بہت بڑی جرنلسٹ ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ذاتی دوست تھیں، اور بہت اچھے مطلب نامور صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا جیل سے، اور وہ انٹرویو چھپا ہے سنڈے ٹائمز میں. کافی ساری باتیں ہیں، ان باتوں پر ڈیٹیل میں اگلے ولاگ میں بات کریں گے، لیکن جو 1-2 باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دہشت گردوں کی طرح رکھا گیا ہوا ہے، 7/8 کی کھولی میں رکھا گیا ہوا ہے، 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے، میری ایجنسیاں نگرانی کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے جو قیدی ہوتا ہے نا، قیدی وزیر اعظم ہو تو اس کی تو ویسے نگرانی ہوگی. خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں اگر پرائم منسٹر، یعنی سابق وزیر اعظم ہوں نا، میں پرائم منسٹر ہوں اور ایجنسیاں میرا فون ٹیپ کریں، اور میں نے ان کو کہا وہ میرا فون ٹیپ کریں، اور بالکل وہ صحیح کرتی ہے. ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کس سے بات کرتا ہوں، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اور مجھے کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو بالکل اسی طرح ایک سابق وزیر اعظم اگر جیل میں ہے تو ایجنسیاں اس کی نگرانی کریں گی، اور دنیا جہان میں ہوتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے، جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں ایک جرنلسٹ کو، غیر ملکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے. کس طریقے سے انٹرویو ہوا ہے اس پر بات بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ان تک اس صحافی کے سوال پہنچتے ہیں، اور عمران خان
ان سوالوں کے جواب دے کے بھیجتے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اس طرح کے انٹرویوز دے چکے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب آرٹیکلز لکھ چکے ہوئے ہیں، اور وہ کلیم یہ کر رہے ہیں، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ایجنسیاں میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ایجنسیاں اسی کو روکنے کے لیے نظر رکھی ہوئی تھیں نا، ایجنسیاں تو ظاہر ہے ناکام ہو رہی ہیں اس معاملے میں کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر انٹرویو کیسے دے رہا ہے۔ لیکن میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ اگر عمران خان جو کلیم کرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، تو پھر عمران خان آرٹیکل کیسے لکھ لیتے ہیں، عمران خان انٹرویوز کیسے دے دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو بہت سی رعایتیں حاصل ہیں اور عدالتوں کے ذریعے ملی ہوئی ہیں ان کو۔ بے شک اسٹیبلشمنٹ، حکومت یا آرمی چیف نہیں چاہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہو، بے شک نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن اس سے اور شاہانہ سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، آپ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، آپ آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں، آپ روزانہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، آپ آتے ہیں عدالت پیشی پر، وہاں آپ صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ کے چاہنے والے سمیع ابراہیم کو عدالتوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ جی آپ جا کر، انہوں نے عدالت سے آرڈر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی آپ جا کر اپنا جب سماعت ہو عمران خان صاحب کے مقدمات کی تو آپ اڈیالہ جا کر اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر وہ کوریج کیوں ہے، وہ تو سمیع ابراہیم صاحب کے آپ دیکھ لیں وہ ولاگس، وہ تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے ان کی بات جو ہے وہ باہر لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک وہ ہوتا ہے نا جو صحافی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب کبھی کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کر، اور پھر وہ ٹھیک ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے، لیکن بہرحال اتنا اگر VVIP سلوک کیا جائے اور پھر 8 کھولیاں خالی کر کے عمران خان صاحب کے لیے واک کرنے کی جگہ بنائی جائے کہ جی سارا دن آپ دناتے پھریں اس میں، اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو دہشت گردوں کی طرح رکھا گیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر ایجنسیوں کی نظر ہے ان کے اوپر تو یہ انٹرویوز نہ سوال نامہ عمران خان صاحب تک پہنچتا جس بھی شکل میں پہنچا ہے، اور نہ وہ جواب جو ہے وہ کرسٹینا لیمب یا اس سے پہلے والے صحافیوں کے پاس، یا وہ جرائد میں عمران خان صاحب آرٹیکل لکھتے رہے، نہ وہاں تک وہ چیزیں پہنچتی۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح عمران خان صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی اس انٹرویو میں فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے کافی ساری۔ بہرحال اچھا، دوسرا اب ہمارے دوست ہیں آصف سعید کرمانی صاحب، ان کا ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے اور رائے گنج میں روزانہ جب ڈیوٹی لگتی تھی تو وہاں پر گھنٹوں ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ کرمانی صاحب میڈیا کو ڈیل کرتے تھے، پھر میاں نواز شریف صاحب کے اپنا پولیٹیکل سیکرٹری بن گئے، پھر سینیٹر بن گئے، اور انتہائی امپورٹنٹ آدمی بن گئے، خوبصورت انسان ہے، خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو ویسے بھی اس طرح کے نا خوبصورت ٹائیاں لگانے والے، خوبصورت پینٹ کوٹ پہننے والے، صاف ستھرے بندے اچھے لگتے۔ تو کوئی ادا میاں صاحب کو ان کی پسند آ گئی تھی کرمانی صاحب کو، اور کرمانی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی بندے بن گئے، سب سے قریبی۔ اور پھر ابھی جو ریسنٹلی وہ سینٹ میں ان کو ٹکٹ وغیرہ نہیں ملا، سینیٹر بھی رہے، تو اب وہ کچھ عرصہ نون لیگ سے سائیڈ لائن رہے۔ اب ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل تباہی پھر گئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا جو قیادت کے آس پاس جو ٹولہ ہے نا خوشامد کرنے والا، وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہے قیادت کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں، انہوں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ وہ نواز شریف نہیں ہے، یہ بدلے نواز شریف ہے، کوئی اور نواز شریف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اب اپنا جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے نا اپنی، وہ کچھ دنوں میں اپنی پراپر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ دنوں میں جاری کروں گا۔ اسی طرح خاموش ہو گئے تھے PTI کے پنجاب کے صدر بھی رہے، شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر رہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹر پر اپنا ایک بیان جاری کر کے سیاست سے لا تعلقی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست چھوڑ رہا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، عمر کا تقاضا ہے، اب سیاست نہیں کر سکتا، اب تحریر و تدریس پر اپنا وقت جو ہے نا اس پہ میں صرف کروں گا۔ تو انہوں نے ویسے بھی وہ اپنا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد وہ کہ اتنے متحرک نہیں تھے، اور خاص طور پر جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا اس میں جب یہ یہاں سے لوگوں کو لے کر نہیں نکلے تھے تو عمران خان صاحب اچھے خاصے ان پر برہم بھی تھے، اور ان کو اپنے کارکنوں نے گھیر کر ان کو پھینٹی شیٹی لگانے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ یہ سیاست چھوڑ گئے، اور لیکن ان کے لیے جو ان کے دیرینہ دوست ہیں، 50 سال سے جانتے ہیں گورنمنٹ کالج سے ایک دوسرے کو، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ کالج سے ہم ایک ساتھ تھے، 50-55 سال کی دوستی ہے، اچھے برے کام ایک ساتھ کیے، لیکن زیادہ برے کام ایک ساتھ کیے ہم نے، زیادہ برے کام
یعنی شفقت محمود نے اور خواجہ آصف صاحب نے. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب یہ وزیر بن گئے موصوف تو میرے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کے لیے یہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے تو بھگت لیا نا FIA کی تحقیقات تفتیش ساری کچھ, اور وہ جو میرے اوپر اقامے کا الزام تھا وہ بھی میں نے سارا بتا دیا کہ جی میں تو ڈکلیئرڈ اقامہ ہے میرے پاس, لیکن میں تو گزار گیا اپنا وقت. لیکن یہ صاحب پہچانے گئے کہ 50-55 سال کا تعلق ہو اور آپ اپنے لیڈر کے کہنے پر, اپنے مخالفین پر, لیکن اگر وہ پرانے دوست ہیں آپ کے تو ان پر بھی آرٹیکل 6 لگانے سے آپ بریک نہیں کرتے. تو یہ ان کا کیریکٹر تھا شفقت محمود صاحب کا. سیاست چھوڑ دی انہوں نے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.